نماز بھی پڑھ لی تو سمجھ لے پہلی نماز اس کی قبول ہو چکی ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو حاجی حج کرنے کے لیے گیا تھا اور حج کرنے کے بعد جب واپس اپنے وطن کے اوپر واپس لوٹ آیا، اپنے علاقے کے اندر آ گیا، اپنے گھر کے اندر آ گیا، تو اپنے پہلی والی زندگی کو دیکھ لے، اگر پہلے نماز پڑھتا تھا اب بھی نماز کے اندر پابندی کرتا ہے تو اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ پہلے اخلاق اس کے اچھے تھے، اب اس کے مزید اخلاق اچھے بن گئے، فرمایا اس کا حج قبول ہو گیا۔ فرمایا اگر پہلے اس کی داڑھی نہیں تھی، حج کرنے کے بعد اگر اس نے داڑھی رکھ لی ہے، فرمایا سمجھ لو اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ یعنی زندگی کے اندر جتنی وہ برائیاں کرتا تھا، حج کرنے کے بعد اگر اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا ہے، اس کے اندر زندگی کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، وہ نیک اعمال شروع کر چکا ہے، تو فرمایا سمجھ لو اس آدمی کا حج قبول ہو چکا ہے۔ اور جس آدمی نے حج کیا لیکن جس طرح حج کے اندر گیا تھا، مال دولت بھی خرچ کی، مشقت بھی برداشت کی، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، اپنے کاروبار کو بھی چھوڑا، ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد جیسے گیا تھا ویسی حالت کے اندر آ گیا۔ یعنی پہلے بھی بدکاریاں کرتا تھا، اب بھی وہی بدکاریاں، پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا اب بھی وہی جھوٹ بولتا ہے، پہلے بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا تھا اب بھی دھوکہ دہی کرتا ہے، پہلے بھی رشوت لیتا تھا اب بھی رشوت لیتا ہے۔ یعنی جتنے گناہ حج کرنے سے پہلے کرتا تھا وہی گناہ وہی کام سارے کے سارے حج کرنے کے بعد بھی کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا حج قبول نہیں ہے، جیسا گیا تھا ویسا آ گیا ہے۔ ہاں اس آدمی کا حج اللہ پاک ضرور قبول فرما لیتے ہیں جس آدمی نے حج اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اور اللہ کی رضا کے لیے حج کون سا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کی رضا کے لیے حج کون سا ہوتا ہے؟ تو محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے حج وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کرے، یعنی نہ کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف ورزی کرے، تو فرمایا ایسا حج اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور ایسے حج کو اللہ پاک ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کے ایک مرید تھے، اب ان کے وہ مرید حج کے اوپر چلے گئے، جب حج سے واپس آئے تو شیخ نے پوچھا، پیر نے پوچھا سناؤ حج کر رہے ہو؟ جس طرح ہم دوستوں میں سے ہم مسلمانوں میں سے کوئی ہمارا تعلق والا حج کر کے آ جائے، عمرہ کر کے آ جائے تو ہم اس سے کارگزاری سنتے ہیں، ہاں بھی کس کس مقام کی زیارت کی ہے، راستے کے اندر کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، اور سناؤ کیسے جانا ہوا، کیا کن کن مقامات کے اوپر گیا ہو، کیا کیا دیکھ کے آئے ہو۔ وہ اپنی زندگی کے سارے واقعات یعنی سفر کے اندر جو جو واقعات اس کے ساتھ پیش آئے ہوں سارے بتاتا ہے۔ تو شیخ نے جب اس سے پوچھا اپنے مرید سے، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے پوچھا حج کر کے آ گئے ہو، سناؤ حج کرنے کے لیے جب گئے تھے ارادہ حج کا کیا تھا، تو سناؤ تمہارے حج کے ارادے کے اندر کوئی اور ارادہ بھی تھا؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ شیخ نے پوچھا بھائی حج کرنے گئے تھے، حج اس لیے کہ حج کا نام ہی ارادہ ہے، حج کا معنی ہی ارادہ بنتا ہے، تو فرمایا جب حج کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت تم نے اپنی آخرت کی نیت بھی کی تھی، یعنی مرنے کی نیت ساتھ کی تھی۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ تو چیز میرے دل کے اندر نہیں تھی۔ فرمایا جب تو نے اپنے وجود سے کپڑے اتارے تھے اور 2 کپڑے کفن کے پہن لیے تھے، یعنی جو حاجی احرام باندھتے ہیں احرام کے کپڑے جب تو نے اپنے وجود کے اوپر سجا لیے تھے اس وقت تو نے کفن کی نیت کی تھی۔ فرمایا حضرت یہ بھی میرے دل کے اندر خیال نہیں تھا۔ فرمایا جب تو نے وضو کرنا شروع کیا تھا تجھے اس وقت یہ بات محسوس ہوئی تھی کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، میرے گناہ دھر رہے ہیں، میں اللہ کی دربار کے اندر حاضر ہو رہا ہوں، اللہ کی دربار کے اندر جا رہا ہوں، یہ خیال محسوس ہوا تھا، اس چیز کا احساس پیدا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے حضرت یہ بھی چیز میرے دل کے اندر نہیں تھی۔ فرمایا جس وقت کعبۃ اللہ کے اندر پہنچ چکا تھا تو اس وقت تیرے دل کے اندر دنیا کی تمام چیزوں کی محبت، یعنی اولاد کی، مال دولت کی، دوستوں کی، یہ ساری چیزوں کی محبت تیرے دل سے نکل چکی تھی۔ فرمایا حضرت یہ بھی میرے دل کے اندر اس چیز کی بھی نیت نہیں تھی، یہ بھی میرے دل کے اندر خیال نہیں آیا تھا۔ فرمایا آخر کار جس وقت تو حجر اسود کے اوپر پہنچا تھا، حجر اسود کو تو نے بوسہ دیا تھا، اس وقت اس کو ہاتھ لگایا تھا، تو کیا اس وقت تجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے؟ فرمایا شیخ نے یہ کہا اور بے ہوش ہو گئے، ان کی چیخ نکل گئی۔ کافی دیر کے بعد جب شیخ کو ہوش آیا
تو اس وقت حضرت نے فرمایا تجھے پتہ ہے میری چیخ کیوں نکل گئی ہے، میں بے ہوش کیوں ہو گیا ہوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس وقت آدمی حجر اسود کو بوسہ دینے لگتا ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ حجر اسود کے پتھر کو بوسہ نہیں دے رہا ہوتا، اس کو مسافہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے گویا وہ آدمی ایسا ہوتا ہے جس طرح دنیا کے اندر آدمی دوسرے آدمی کو مسافہ کرتا ہے تو دوسرے آدمی کے ہاتھ کے اندر اس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا جو آدمی حجر اسود کو ہاتھ لگاتا ہے گویا اللہ کے ہاتھوں کے اندر اس کے ہاتھ چلے گئے۔ فرمایا اللہ کے بندے تو حج کر کے آ گیا لیکن تیرے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو فرمایا تیرا حج کیسا، تیرا سفر کیسا، تیرا مال کس چیز کے کام آیا؟ تو نے تو سارا وقت ہی برباد کر دیا ہے۔ کوشش کر اگلا سال دوبارہ حج کر کے آنا اور ان تمام شرائط کو، ان تمام چیزوں کو اپنے دل کے اندر، ذہن کے اندر رکھ لینا، ان تمام چیزوں کی نیت کر لینا، تب جا کے تیرا حج قبول ہوگا۔ تو میرے دوستو اکثر لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، دنیا کے اندر اگر آدمی کوئی چھوٹی سے چھوٹی دکان بھی لگانا چاہے تو اس سے پہلے اس کے تجربے کے لیے کسی دکان کے اوپر کسی تجربہ کار سے مشورہ لے گا، اس کے پاس کچھ دن لگائے گا، یار میرے کاروبار کے اندر مجھے نقصان نہ ہو جائے، میرا مال ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن اتنا بڑا اللہ کا حکم، اتنا بڑا فرض ادا کرنے کے لیے لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن مسائل سیکھ کر نہیں جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کرنے والا حج کر کے آ جاتا ہے لیکن اثرات نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ حج کرنے والا آدمی حج کرے اور اس کو فائدہ نہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا تو فرمایا اللہ کی رضا کے ساتھ حج کرنے والا آدمی ایسے ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کے وجود کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، گرد و غبار نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جس آدمی کی نیت اللہ کی رضا و حج کے اندر دنیا کا کوئی منافع مقصود نہ ہو تو فرمایا وہ سستی گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور حج کی فضیلت کے اندر حدیث کے اندر یہ بھی بتائی گئی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس آدمی کا حج قبول ہو جائے یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس نے حج بھی کیا ہو اور سنت کے مطابق اس نے حج کیا ہو تو فرمایا ایسے حاجی آدمی کی حج کرنے کی وجہ سے اس اللہ پاک اس حاجی کی سفارش 400 گھرانے یا 400 افراد کے حق کے اندر اللہ پاک اس کی شفاعت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک 400 آدمیوں کے حق کے اندر اس ایک حاجی آدمی کی سفارش کو قبول فرما کر جہنم سے بری کر کے جنت کے اندر ان کو فیصلہ فرما دے گا، جنت کا ٹکٹ ادا فرما دے گا۔ اور اسی طرح جس طرح ہم دنیا کے اندر اللہ کے راستے کے اندر مثال کے طور پر کسی آدمی نے اللہ کے راستے کے اندر 1 روپیہ دیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اخلاص کی وجہ سے اس کو 1 روپیے کے بدلے کے اندر 10 روپے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اخلاص زیادہ ہوا 1 کے بدلے 100 اور 100 کے بدلے 700 یعنی بہت زیادہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس آدمی نے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مال خرچ کیا فرمایا 1 درہم کے بدلے کے اندر اس کو لاکھوں کروڑوں درہم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی آدمی یہ نہ سمجھے یار میں نے اللہ کے راستے کے اندر حج کے اندر اتنا پیسہ لگا دیا، اگر یہی پیسہ میں کسی دوسرے کاروبار کے اندر لگا دیتا تو میرا کاروبار بڑھ جاتا، میری مال دولت بڑھ جاتی، میری عزت بڑھ جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مال کو خرچ کرو اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ بھی کرو، اللہ پاک تمہارے گناہ سارے کے سارے معاف کر دے گا۔ تو میرے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو جتنے مسلمان اس دنیا کے اندر حیات ہے اللہ پاک سب کو حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے، عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ بزرگوں میں سے ہمارے ایک بزرگ ابھی بھی حیات ہے، ان کا بتایا ہوا ایک عمل ہے، کافی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بتا دوں لیکن آج موقع بھی ہے تو سب حضرات اس عمل کو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سن لیں۔ یعنی جو مسلمان بالکل غریب ہے، میں آپ کو یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، کسی آدمی کے پاس اگر ایک وقت کے کھانے کے پیسے بھی اگر نہیں ہے، وہ آدمی بھی اگر دل کے اندر یہ شوق رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے کہ یار مجھے بھی اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہو جائے، میں بھی رسول اللہ کے روزے کے اوپر حاضری دے کر آ جاؤں، تو بزرگوں نے اس کے لیے ایک عمل لکھا ہے، ایک سورت ہے جس کا نام سورت فتح ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو آدمی ظہر کی نماز کے بعد معمول بنا کر سورت فتح کی تلاوت کرتا ہے تو اس آدمی کو اللہ پاک اس وقت تک موت نہیں دیں گے جس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کے اندر اور اپنے محبوب پیغمبر کے روزے کی زیارت نہیں کرائیں گے۔ تو ایک